اور وہ سبھی حسن کی طاقت یہ ہے کہ زنان مصر تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے کہا غلام پہ دل ہار گئی۔ جب یہ شہرت پھیل گئی کہ زلیخا دل دے بیٹھی ہے تو لائی تو خرید کے تھے، تو کہا غلام پہ دل ہار بیٹھی۔ تو اب زلیخا نے سوچا کہ اب میں ان کو دلائل دیتی پھروں گی تو کتنی دیر تک دلائل دوں گی، یہ تو نہیں مانیں گے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس نے عالی مرتبت خاندانوں کی بیگمات کو اپنے گھر میں بلایا، دعوت کی، ہاتھوں میں ناشپاتیاں دیں اور چھریاں دیں اور ان کو کھانے کے لیے کہا، اور ادھر جا کے جناب یوسف سے کہا وقال تخرج علیہن، 2 لمحوں کے لیے آ جائے، میری محبت کی لاج رہ جائے۔ اور جناب یوسف رخ سے نقاب سرقا کر کے جب گزرے تو جنہوں نے ناشپاتیاں کاٹ دی تھی وفور شوق میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اللہ اکبر! اور کیا کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام ہے، دیکھ لیا تو بولی امام ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں۔ جو دیکھ لیتے ہیں وہ جھگڑے نہیں کرتے، وہ جانے مارتے ہیں۔ یہ جھگڑے وہ کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں۔ پیر وارث شاہ نے کیا خوب کہا تھا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلنا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلنا، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اس لیے یہ جھگڑے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے میرے حضور کو دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے جانے وار دی۔ اللہ اکبر! تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحن، ان کا حسن ملی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بولتے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا۔ اور پھر بولے نہیں نہیں نہیں، یہ تو تمہیں بیان کرنے کے لیے بتایا ہے، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ اور حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں کہ دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا پیکر تراشا کہ دنیا دیکھتے ہی رہ گئی۔ اللہ اکبر! ایسا نورانی پیکر تراشا، ایسا حسی پیکر تراشا کہ زمانے نے جو ایسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اللہ اکبر! لکھاں آئے لوگ زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے، او دی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ اللہ نے جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، جو حسن دیا، جو چہرے کے اوپر چمک دھمک عطا کی، اللہ اکبر! وہ حضور کی ہی شان تھی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور اپنے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے۔ تو حضور کسی کام میں لگے تھے کہ حضور کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، اور جب حضور کے رخ نور پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تو یہ چرخہ کاٹتے کاٹتے رک گئی۔ تو جب آواز ختم ہوئی، یہ ایسی کھوئی نا حضور کے چہرہ نور پر دیکھتے دیکھتے کہ یہ چرخہ بھول گیا۔ تو حضور علیہ السلام اپنے دھیان میں کام کر رہے تھے، تو جب دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی تو حضور نے دیکھا تو عائشہ رک کے ٹک ٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھ رہی۔ تو حضور نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ تو حضرت ام المومنین نے کہا حضور آج اگر ابو کبیر الحزلی ہوتا تو اسے اپنے شعر کا مصداق آپ کا چہرہ دکھائی دیتا، جس میں اس نے اپنے محبوب کے رخساروں پر جو ہے وہ شبنمی قطروں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی مبارک پیشانی اور حضور علیہ السلام کا رخ نور، بلکہ حضور بھی جانتے تھے کہ عائشہ حسن شناس ہے، اور آقا کریم علیہ السلام سے جس طرح ام المومنین پیار کرتی تھی، تو ایک دن حضور نے بھی کالے رنگ کی چادر کی بکل کی اور حضور تشریف لائے اور ام المومنین موجود تھی۔ تو حضور نے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ آج کیسا لگ رہا ہوں، آج حسن خود ناز میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ کیسا لگ رہا ہوں؟ تو ام المومنین نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے۔
سید عائشہ نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے آپ چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ وہ حسن تھا حضور کا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کہا کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح میرے حضور تھے۔ اور حضرت احسان بن ثابت کہتے ہیں نہیں تم نے کیا دیکھا کہ خدا نے تو اس جیسی شکل ہی کسی کی نہیں بنائی۔ اللہ اکبر، وہ ایسا نور برستا تھا چہرے سے، ایسے انوار پھوٹتے تھے۔ اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے چہرے سے نکلنے والی شعاؤں سے اطراف کی دیواریں چمکنے لگتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا تھا جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت میری عمر 17 یا 18 سال تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو میں 7 اور 8 سال کا تھا، اور لوگ حضور کو دیکھنے کے لیے گئے تو میں بھی گیا۔ تو حضرت انس بن کعب کہتے ہیں میں نے اس دن سے روشن دن زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ حضور کے مبارک چہرے سے جو نور نکلتا تھا مدینے کی کچی دیواروں پر اس کی روشنی پڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کے شارح نے لکھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی مانوی روشنی کی بات کر یا جناب آپ آ گئے تو محفل میں نور آ گیا، اس سے تر و تازگی اور روشنی مراد ہوتی ہے، تر و تازگی مراد ہوتی ہے، فرحت اور روحانیت مراد ہوتی ہے۔ لیکن ابن ماجہ کے شارح لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کے آنے سے ایک رونق آ گئی اور اس کو انہوں نے نور کہا نہیں، لوگوں نے واقعی اپنی آنکھوں کے ساتھ مدینے کی دیواروں پر حضور کے چہرے سے نکل کر عکس پڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور حضور کے چہرے سے پڑنے والے عکس سے مدینے کی کچی دیواریں بھی روشنیاں بانٹ رہی۔ یہ حضور کے چہرے کے اجالے تھے، یہ حضور علیہ السلام چہرے کا نور تھا۔ ایک صحابی تھے قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن گزرے تو حضور علیہ السلام کو ان کو پیار آ گیا تو آقا کریم نے اپنے دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں قتادہ بن ملحان کے چہرے پہ پھیر دی اور ان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اب سنیے، ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں قتادہ بن ملحان کو ملنے گیا، حضور کے وصال کے بعد کی کہانی ہے، اور وہ بہت بیمار بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا تو وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کی پائنتی کی جانب بیٹھ گیا، اور میرا رخ ان کے چہرے کی طرف تھا اور ان کا رخ جو ہے وہ میری طرف تھا۔ تو ان کے گھر سے کوئی فرد گزرا تو ظاہر ہے کہ میری تو پشت تھی ادھر، میں تو قتادہ بن ملحان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور گزرنے والا میری پشت سے ان کے گھر کا کوئی شخص گزرا تو حضرت قتادہ بن ملحان کا چہرہ حضور کے ہاتھوں کے لگنے سے اتنا روشن ہو گیا تھا، وہ فرماتے ہیں فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قتادہ، میں نے اس گزرنے والے کے عکس کو حضرت قتادہ کے چہرے میں دیکھا۔ اللہ اکبر، جن کے ہاتھوں کے لمس سے چہرے آئینے کی طرح روشن ہو جائیں، ان کے اپنا ہی چہرہ نور کی صورت اور عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں کوئی چیز سی رہی تھی کہ میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی، اور حضور کا گھر ہے اور دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہا حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں، اور میں پریشان تھی کہ اب یہ گمی ہوئی سوئی کیسے ملے گی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ تو آپ سنیے ام المومنین کیا کہہ رہی، فَتُبُيِّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، کہتی ہے جو ہی حضور تشریف لائے حضور کے چہرے سے اتنیاں روشنیاں نکلی، اتنے اجالے پھوٹے کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ چمک اور دھمک تھی اس چہرے کی کہ وہ چہرہ نور بانٹتا تھا، وہ چہرہ اجالے بانٹتا تھا۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ اللہ اکبر، کہا میں نے ان جیسا نہیں دیکھا، نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ اور میرے امام نے کہا کہ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کی ان منتہائے پرواز تو یہی ہے کہ وہ کسی کو پھول کہہ دے،
پھول سے آگے بلبل سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ ذرا شعر کا حسن دیکھیے، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ جمال، وہ حسن، وہ خوبصورتی اللہ نے اپنے محبوب کے چہرہ انور کو عطا کی، تو فرمایا ملیحن